أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب وبشر المؤمنين الذين يؤمنون بما أنزل إليه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو کہ تفسیر عثمانی اپنے ساتھ رکھیے گا اردو والا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس سے استفادہ بھی کر سکیں گے اور ہمارے جو طالب علم ہے وہ اردو پشتو سے زیادہ سمجھتے ہیں. آج کل گھروں میں بھی اردو بولی جاتی ہے اور پورے ہمارے وطن عزیز میں ہر صوبے میں اردو بولی جا رہی ہے. تو اس لیے میں درس بھی اردو میں کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو طلبہ ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں عصر حاضر کے جو نئے نسل کے نوجوان ہیں، نئی نسل ہے، تاکہ ان کو فائدہ پہنچے. ویسے تو ترجمے ہوتے رہتے ہیں مساجد میں الحمدللہ، خصوصاً ہمارے KPK میں، لیکن پشتو میں ہوتے ہیں جس میں ہمارے بزرگ تو انٹرسٹ لیتے ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے نوجوان طبقہ جو ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا بریف کرنا پڑتا ہے اردو اور انگریزی میں، کیونکہ ان کی اردو اور انگریزی تھوڑی سی پالشڈ ہوتی ہے. اس کو پالشڈ لینگویج چاہیے ہوتا ہے ان کے سمجھنے کے لیے، ان کے مائنڈ کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق، ان کے نالج اور ایجوکیشن کے مطابق. تو الحمدللہ آج
ہمارا دوسرا رکوع جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس کی صرف تفسیر رہ جاتی ہے، وہ کل انشاءاللہ یا آج ہی اگر موقع ملا تو دوسرے درس میں، دوسرے گھنٹے میں اس کی تفسیر بھی کریں گے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ آدمی تقریباً 1 مہینہ غائب ہوتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ جس طرح گزرا مجھ پر، یہ بس صرف آپ کی خصوصی دعائیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے مجھے دوبارہ آپ کے سامنے مجھے لایا۔ الحمدللہ میری انفرادی اعمال تمام محفوظ تھے، نمازیں اور ذکر و اذکار، نوافل، سب کچھ آپ کی دعاؤں سے محفوظ تھی۔ لیکن درس کے لیے جو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے تھوڑا سا فریش ذہن ہونا چاہیے، موڈ صحیح ہونا چاہیے، فیس امپریشن تھوڑا سا صحیح ہونا چاہیے۔ فیس امپریشن تھوڑا سا صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تھوڑا سا فیس امپریشن صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس واسطے جسٹ اے منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، معذرت چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ۔ تھوڑا سا اس کے لیے فیس امپریشن بھی ضروری ہے۔ تو حاصل کلام کا یہ ہے، حاصل کلام کا یہ ہے کہ تھوڑی سی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دے دیا اس بننے ناچیز کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن اٹھانے اور آپ کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ مجھے استاد نہ سمجھے، آپ مجھے اپنا ایک کلاس فیلو سمجھے کہ میں آپ کے ساتھ یہ ریوائز کرتا ہوں، اس کا تکرار کرتا ہوں، خود اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں تاکہ میری سمجھ میں بھی آ جائے۔ وہ ہمارے کے پی کے ایک بہت بڑے بزرگ جناب وہ ہمارے کے پی کے ایک بہت بڑے بزرگ وہ ہمارے کے پی کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین جناب حضرت مولانا
بجلی گر صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالی ان کے قبر کو نور سے بھر دے. تو ان کو میں نے بلا واسطہ بھی سنا ہے، بہت زیادہ ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کئی مرتبہ. اپنے والد گرامی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ جاتا تھا ان کے ملاقات کے لیے. وہ ان سے ملتا تھا تو میں بھی اس کی وساطت سے مجھے بھی اجازت ہو جاتی تھی، میں بھی ان سے ملنے کا اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق عطا فرما دیتا تھا. تو ان کی ایک بات مجھے ذہن نشین ہو گئی کہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے پشتو میں، کور دے دمین دن جو بادشاہ دا فلانکے کار دا شوکا. تو میں اکثر کہتا ہوں اپنے آپ کو، جب تھوڑی سی سستی غفلت ہو جاتی ہے تو میں کسی کو نہیں، اپنے آپ کو دل میں کہتا ہوں یا تھوڑا سا بول کے کہتا ہوں کہ کور دے دا میری دن جو بادشاہ پاس دا منزو کا، یا کور دے دا میری دن جو بادشاہ لگ قرآن نا والا. تو یہ اصل میں یہ بد دعا نہیں، یہ دعا ہے. گھر مہر دین کا مسجد بن جائے یہ دعا ہے، یہ بد دعا نہیں. گھر کا مسجد بننا، مسجد کی شکل اختیار کرنا یہ دعا ہے، یہ کوئی بد دعا نہیں ہے. خیر وہ ایسا ہوتا رہتا ہے. تو میں بھی آج، وہ کہتے ہیں میرا جیسا اذان کرنے والا ہوتا ہے، میں کوئی مدرس، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی قاضی نہیں ہوں. میں صرف اذان کرنے والا ہوں. اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو، وہ بڑے کمپنیوں کا نام بھی لکھا ہوتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ. حی علی الفلاح کمپنی، حی علی الفلاح کتب خانہ، حی علی الفلاح یہ، حی علی الفلاح یہ. تو میں پریکٹیکلی حی علی الفلاح کہتا ہوں، بغیر کسی پیسوں کے لالچ کے. میں صرف حی علی الفلاح والا ہوں کہ قرآن کو نکالو، قرآن کو اٹھاؤ. بس آدھے گھنٹے کے لیے، 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ دو قرآن پاک کو، انشاءاللہ آپ کی دنیا و آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی. وہ آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنبھل جائے گی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قرآن کی بدولت اللہ جل شانہ بہت سے اقوام کو اٹھا دیتا ہے، اوپر درجہ عطا فرما دیتا ہے، اور بہت سے اقوام کو پست و ذلیل کر دیتا ہے. تو میں بھی وہی حضرت مولانا بجلیگر محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ المعروف و مولانا بجلیگر رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت لوگ ولی تسلیم کر رہے تھے، لیکن میں اس کو اجازت ہو جاتی تھی، میں بھی ان سے ملنے کا اللہ تعالیٰ مجھے
وہ توفیق عطا فرما دیتا تھا. لوگ اس کو ولی سمجھتے تھے، لیکن میں اس کو قطب زمانہ سمجھتا ہوں. مولانا بجلیگر رحمۃ اللہ علیہ کو میں قطب زمانہ سمجھتا ہوں. مولانا بجلیگر رحمۃ اللہ علیہ کو میں اس وقت کا قطب زمانہ سمجھتا ہوں. تو میں بھی آپ کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، قرآن کی طرف آ جائیں. تھوڑی سی ٹیکنیکل خرابی ہے، یہ میں دو چلاتا ہوں، مطلب ایک فیس بک اور آسانی کے لیے تاکہ سب کو پہنچ جائے میری باتیں، بہت سے زیادہ لوگ مستفید ہوں. اور ایک یہ یوٹیوب چینل ہے تو اس پر بھی لوگ مستفید ہوں، کیونکہ سب کا بس نہیں چلتا یوٹیوب چینل کا، تو فیس بک تو ہر جگہ ہوتا ہے، تو فیس بک سے لوگ مستفید ہو جائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک کو ہم اگر آدھا گھنٹہ دے دیں روزانہ کے حساب سے تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. ہماری تلاوت صحیح ہو جائے گی، اور ہماری تلاوت کی غلطیاں، ہمارے الفاظ کی غلطیاں دور ہو جائے گی. دوسری یہ کہ آخری درجہ یہ ہے کہ ہماری تلاوت کے الفاظ ٹھیک ہو جائے. اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ ہے کہ ہمارے ہم جو پڑھ رہے ہوں ان کے وہ الفاظ جو ہے ان کو ہم سمجھے کہ اللہ جل شانہ کیا کلام فرما رہے ہیں، ہمیں کیا ہمیں کس طرح خطاب فرما رہے ہیں. حضرت اکرمہ بن رضی اللہ عنہ بن ابی جہل جب اسلام لائے، صحابی رسول بن گئے، بڑے ہستی بن گئے. اکرمہ رضی اللہ عنہ پہلے اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے، اور جب اسلام نہیں لائے تھے تو اتنے سخت تھے کہ فرماتے تھے کہ اکرمہ کا گدھا مسلمان ہوگا لیکن اکرمہ مسلمان نہیں ہوگا. لیکن جیسے حضور کو دیکھا اور جیسے صحابہ کو دیکھا اور جیسے اسلام کی اس ہیبت کو دیکھا تو بس مسلمان ہوتے ہی رہ گئے. تو جب قرآن پاک کو کھولتے اور تلاوت فرماتے تھے تو زار و قطار روتے تھے، اس کی وہ آنسو بہتے تھے ان کی داڑھی مبارک پر، ان کی گریباں پر، اور فرماتے تھے، رو رو کے فرماتے تھے، ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی. یہ تو میرے رب کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں. تو میرے پیاروں، میرے عزیز دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بزرگوں، اگر ہمیں قرآن کی صحیح حقانیت معلوم ہو جائے تو ہم قرآن سے ہٹے نہیں پھر. اور میرے بھائی اور عزیز دوستو، یہ قرآن ہمارے کام آئے گا ہمارے نزا کے وقت. ہم کیا بولتے ہیں پشتو میں اس کو، زن کا درد، اردو بھائی حضرات جو اس کو کہتے ہیں نزا، کہ نزا کے وقت ہمارے کام آئے گا. یہ قرآن ہمارا جو ہے وہ ایک سپاہی کی طرح، ایک جنرل کی طرح کھڑا ہو کر جو ہے نزا کے وقت ہمارے حفاظت کرے گا شیطان سے، بلکہ شیاطین سے. اور دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا یہ قرآن پاک. سارے مسائل کا حل ہی قرآن میں ہے. بیماری کا حل قرآن میں، مصیبت کا حل، پریشانی کا حل، مقدمات کے لیے مقدمات کا حل. اللہ مقدمات سے تو سب سے پہلے اللہ بچائے گا اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہے. یا نہ ہوا تو اللہ تعالی ہمیں بری فرمائے گا مقدمات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے.
اگر ہم حق پر ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، بیماریوں سے نجات دے گا، قرآن کے ساتھ جڑے رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ مرنے کے بعد کسی کو ضرورت نہ ہوگی کہ ہمارے اس منہ کو، ہماری گردن کو اس طرح کرے، یعنی دائیں طرف قبلہ کی طرف ہمارے منہ کو پھیر دے، یہ ضرورت نہیں رہے گی۔ ہمارا منہ خود بخود قبلہ کی طرف جو ہے وہ اس طرح پھیرا ہوا ہوگا، اگر ہم قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، اگر ہم قرآن کے ساتھ وابستہ رہے۔ قبر میں بھی ہمارا منہ کس طرح ہوگا؟ ہمارا گردن اس طرف خود بخود پھیرے گا۔ لیکن دیکھ لیا، آزما لے، جو مرد مومن مرتا ہے ایمان پر مرتا ہے، آپ لاکھوں کوشش کرے اس کی گردن کو اس طرح کرے، اس کی وہ آرام آرام سے اس کی گردن اس طرح دائیں طرف پھیرے گا، قبلے کی طرف پھیرے گا۔ اور نعوذ باللہ اس کے برعکس ہو، وہ میں نہیں بتاتا، دیکھا ہے میں نے، دیکھا ہے۔ اللہ بچائے رکھے تمام مسلمانوں کو، اور تمام مسلمانوں کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس امت کے ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جنت کا فیصلہ فرمائے، اور ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی تھوڑی سی، اور اس کے بعد جو رکوع رہتا ہے، دوسرا رکوع، اس کی تفسیر رہ جاتی ہے، انشاءاللہ اس کی مکمل تفسیر کریں گے اکارڈنگ ٹو دا تفسیر عثمانی، جناب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور جناب حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی کے مطابق جو انہوں نے لکھا ہے، ان کی الفاظ کو جو کا تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جو الفاظ مطلب اردو کے الفاظ، اردو کے ترجمہ جو انہوں نے فرمایا ہے، اگر کچھ نہ کچھ اس میں مطلب مشکل الفاظ آتے ہو تو اس کی تشریح بھی کی جائے گی آپ کے سامنے، آپ کو کسی قسم کا رکاوٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو ایسا پیش کیا جائے گا جیسے حلوہ ہو، یا جیسے کیک ہو، یا جیسے کوئی پیسٹری ہو، آپ کو ایسا پیش کیا جائے گا، آپ کو بہت آسان انداز میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ بس تھوڑا ٹائم دے، 15-20 منٹ دے مجھ کو، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اور آپ بڑے اچھے انداز میں، بڑے صحیح انداز میں انشاءاللہ قرآن پاک کو بمائے تفسیر ختم کر سکیں گے، اگر اللہ نے زندگی دی ہو۔ انشاءاللہ سال میں یا 1.5 سال میں ہم انشاءاللہ اس تفسیر کو ختم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں قرآن علوم سے نوازے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔